اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، احکام تجوید کے بارے میں 23واں لیکچر پیش خدمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ صفات عارضہ والے حروف یہ ہیں: الف، حمزہ، اللہ کا لام، ادغام و اظہار، لام غنہ یعنی نون اور میم مشدد، نون ساکن اور نون تنوین، میم ساکن، را، حروف مدہ یعنی الف واو یا، حروف لین یعنی واو یا، اجتماع ساکنین اور ہائے ضمیر۔ یہ تمام صفات عارضہ والے حروف باری باری آنے والے لیکچرز میں آپ کے سامنے ان کی تفصیلات آئیں گی۔ آج کے لیکچر میں الف اور حمزہ کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ الف اور حمزہ میں فرق۔ پہلا فرق یہ ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے مگر اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا، یعنی یہ بالکل خالی ہوتا ہے اور ساکن ہوتا ہے، جبکہ حمزہ پر کبھی زبر زیر پیش ہوتا ہے اور کبھی ساکن ہوتا ہے، یعنی اس پر جزم لکھی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر زبر زیر پیش اور جزم آ رہی ہے۔ حمزہ اس شکل میں بھی آتا ہے کہ جب الف پر زبر زیر پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو یہ بھی حمزہ کہلاتا ہے، الف نہیں کہلاتا۔ اس کا دوسرا فرق یہ ہے کہ الف چونکہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے لہذا اس کو جب ادا کیا جاتا ہے تو یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، جبکہ حمزہ جب ساکن ہوتا ہے تو یہ جھٹکے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کا تیسرا فرق یہ ہے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر کی حرکت ہوتی ہے، یہ نہ پیش آ سکتی ہے نہ زیر آ سکتی ہے، تو الف سے پہلے ہمیشہ زبر کی حرکت ہوتی ہے، اور الف کلمے کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا۔ یہ الف درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا، جبکہ حمزہ سے پہلے زبر، زیر، پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں، اور حمزہ کلمے کے شروع، درمیان اور آخر میں بھی آتا ہے۔ اس کا چوتھا فرق جو صرف جس کا تعلق الف کے ساتھ ہے، یعنی جب الف پر کوئی حرکت زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، جیسا کہ یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ اس پر زبر، زیر، پیش اور جزم آنے سے یہ الف نہیں رہا بلکہ حمزہ بن گیا ہے۔ حمزہ کی اقسام دو ہیں: حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ۔ حمزہ اصلی وہ حمزہ جو فعل کے مادہ کا حصہ ہو، یعنی مادے کا حرف ہو، جیسے امرا میں حمزہ یہ مادے کا حصہ ہے، مادے کا حرف ہے۔ سائلہ میں دوسرے نمبر پر حمزہ ہے، یہ مادے کا حصہ ہے۔ قرأ کے اندر آخر میں حمزہ ہے، یہ مادے کا حصہ ہے۔ جبکہ حمزہ زائدہ جو ہے وہ حمزہ جو فعل کے مادہ کا حصہ نہیں ہوتا، جیسے اکتسبہ۔ اب یہاں پر جو حمزہ جو ہے یہ مادے کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو مادہ ہے وہ ہے کاسبہ، اور یہ افتعال کے وزن پر ہے۔ اس کے اندر یہ الف یا حمزہ جو ہے یہ زائدہ ہے، اس کے اندر تا بھی زائدہ ہے، اور یہ اس کا مادہ جو ہے یہ ہے کاسبہ، تو اکتسبہ کے اندر یہ حمزہ زائدہ ہے۔ اس طرح استکبرہ کے اندر بھی حمزہ زائدہ ہے، یہ استفعل کے وزن پر ہے، اور یہاں پر یہ حمزہ بھی زائدہ ہے، سین بھی زائدہ ہے اور تا بھی زائدہ ہے، اور اس کا مادہ جو ہے وہ ہے کبرہ۔ تو کبرہ کے اندر چونکہ حمزہ نہیں ہے اس لیے یہ حمزہ زائدہ ہے، یہ حمزہ مادے کا حصہ نہیں ہے، تو یہ حمزہ زائدہ ہوا۔ حمزہ زائدہ کی اقسام یہ دو شکلوں کے اندر آتا ہے: حمزہ وصلیہ اور حمزہ قطعیہ۔ تو حمزہ وصلیہ کیا ہے؟ وہ حمزہ جو کلمہ کے شروع میں تو پڑھا جائے مگر کلمہ کے درمیان میں آ جائے تو وہ حذف ہو جائے، یعنی گر جائے، نہ پڑھا جائے۔ جیسے یہاں میں نے اس کی چند مثالیں لکھ دی ہیں: شروع میں، درمیان میں، شروع میں انفجرت ہے
اور جب درمیان میں اس سے پہلے فا لگا دیا تو یہ فن فجرت ہو گیا، انفجرت فن فجرت، یہاں درمیان میں آنے کی وجہ سے یہ گر گیا، حذف ہو گیا، نہیں پڑھا جا رہا۔ اسی طرح انفصام شروع میں پڑھا جا رہا ہے، جب اس پر لام داخل ہو گیا تو لام فصام ہو گیا، تو یہ درمیان میں آنے کی وجہ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ اس طرح یہاں شروع اور درمیان دونوں مثالیں ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ شروع میں حمزہ پڑھا جا رہا ہے، درمیان میں آنے کی وجہ سے یہ حمزہ گر گیا ہے، اور یہ بھی درمیان میں آنے کی وجہ سے حمزہ گر گیا ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم۔ اس طرح اعتاب شروع میں حمزہ وصلیہ پڑھا جا رہا ہے، جب اس پر ام داخل ہو گیا تو یہ امر تابو ہو گیا، اور درمیان میں آنے کی وجہ سے حمزہ گر گیا، حذف ہو گیا، نہیں پڑھا جا رہا۔ حمزہ قطعیہ وہ حمزہ جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے اور کبھی بھی حذف نہیں ہوتا، یعنی کبھی نہیں گرتا، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نہ پڑھا جائے، جیسے اظلم، اخرج، انذر، اذهبتم فلا اقسم۔ تو یہ شروع میں آیا تب بھی پڑھا جا رہا ہے، درمیان میں آیا تب بھی یہ پڑھا جا رہا ہے، تو یہ ہر حال میں حمزہ قطعیہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس لیکچر میں الف اور حمزہ میں فرق آپ کے سامنے آ گیا، اور حمزہ کی اقسام، ان کی تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ حمزہ وصلیہ اور حمزہ قطعیہ، یہ دونوں حمزے جن کو ہم نے حمزہ زائدہ کی اقسام میں پڑھا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کو پہچاننا کیسے ہے کہ یہ حمزہ وصلیہ ہے اور یہ حمزہ قطعیہ ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل سے آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ آخر میں گزارش، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔